الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفیقان محترم، پچھلے سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تصدیق کے لیے 3 تصور کا ہونا ضروری ہے: محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ۔ ان تینوں کا تصور پایا جانا ضروری ہے تصدیق کے لیے۔ اب آج کے سبق میں ہم تصور اور تصدیق کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بیان کرتے ہیں فصل۔ بدع کے تصور بر 2 قسم است۔ جان لیجیے کہ تصور 2 قسم پر ہے: یکی آنکہ در حصول او احتیاج بنظری و فکری نباشد۔ ایک وہ جس کے حصول میں نظر اور فکر کا احتیاج نہ ہو، حاجت نہ ہو۔ پہلا تصور وہ جس کے حصول میں نظر اور فکر کی حاجت نہ ہو، غور و فکر کی حاجت نہ ہو۔ تو یہ پہلا تصور ہوا کہ جس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ بیان کرتے ہیں: چوں حرارت و برودت و سیاہی و سفیدی و مانند آں۔ جیسے تصور حرارت و برودت، گرمی اور سردی کا تصور، تو اب اس کے تصور میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے چھوا پہچان لیا کہ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ کالا ہے، دیوار دیکھی آپ نے پہچان لیا یہ دیوار کالی ہے، سفید ہے۔ تو اس کے تصور میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو اس کو کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ و این قسم را تصور ضروری خوانند۔ اس قسم کے تصور کو تصور ضروری کہتے ہیں کہ وہ تصور جس کے حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو ایسے تصور کو تصور ضروری کہتے ہیں۔ ایسے تصور کو تصور ضروری کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے گرمی سردی کا تصور اور کالے سفید کا تصور اور اسی کی مانند اور بھی مثالیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو ایسے تصور کو تصور ضروری کہتے ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ دوم آنکہ در حصول او احتیاج باشد بنظری و فکری، چون تصور روح، ملک، جن مانند آں۔ و این قسم را تصور نظری خوانند۔ کہ دوسرا دوم آنکہ دوسرا یہ کہ در حصول او اس کے حاصل کرنے میں احتیاج باشد ضرورت ہو، بنظری و فکری، نظر و فکر کی، کہ جس کے حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت ہو۔ چوں تصور روح، جیسے روح کا تصور اور فرشتے کا تصور، جن کا تصور۔ تو اس میں کیا ہے، روح ایسا تو ہے نہیں کہ ہم دیکھیں اور بتا دیں، اس میں غور و فکر نہ کریں، بلکہ اس کے تصور میں کیا ہے، اس کے حصول میں کیا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔
جنات کو دے کے بتا دیں، نہیں، بلکہ اس کے حصول میں کیا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے بیان کر رہے ہیں کہ دوم آ کے دوسرا یہ کہ در حصول او، اس کے حصول میں احتیاج باشد بنظری و فکری، غور و فکر کی ضرورت ہو، چوں تصور روح، جس سے روح کا تصور اور فرشتے کا تصور اور جن کا تصور، و مانند اور اسی کے مانند تو آگے بیان کر رہے ہیں کہ این قسم را تصور نظری خوانند، اس قسم کے تصور کو تصور نظری کہتے ہیں۔ تو دو چیزیں پتہ چلی کہ جس کے تصور میں غور فکر کی ضرورت نہ ہو، جس کے حاصل میں غور فکر کی ضرورت نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے، تصور ضروری، اور جس کے حاصل کرنے میں غور و فکر کی ضرورت ہو، اس کو کہیں گے تصور نظری۔ جس کے حاصل حصول میں نظر و فکر کا ضرورت نہ ہو تو اس کو کہیں گے تصور ضروری، اور جس کے حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت ہو تو اس کو کہیں گے تصور نظری۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ و برہمی قیاس، اور اسی قیاس پر تصدیق نیز بر دو قسم است، اور اسی قیاس پر تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ و برہمی قیاس، اور اسی قیاس پر تصدیق کی بھی نیز بر دو قسم است، تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ تصدیق ضروری، ایک تصدیق ضروری کہ محتاج نباشد بنظری و فکری، جو نظر فکر ہو، جو غور فکر کی جس میں ضرورت نہ ہو، کہ ایک تصدیق ضروری کہ محتاج نباشد، جس میں حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، بنظری و فکری، نظر فکر کی، غور و فکر کی، چوں تصدیق بآ کے آفتاب روشن است، جیسے اس بات کا تصور کہ آفتاب روشن ہے، تو سورج روشن ہے، اس میں اس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آتش گرم است، آگ گرم ہے، تو اس کے حصول میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیان کرتے ہیں ایک تو تصدیق یہ ہو گئی کہ تصدیق ضروری کہ محتاج نباشد بنظری و فکری، جو تصدیق و آ کے آفتاب روشن است، آتش گرم است، کہ ایک تصدیق ضروری جس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جیسے آفتاب روشن ہے اور آگ گرم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تصدیق اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوم تصدیق نظری، دوسری تصدیق نظری کہ محتاج باشد، کہ محتاج ہو، ضرورت ہو، بنظری و فکری، نظر و فکر کے، غور و فکر کی، کہ تصدیق نظری میں نظر و فکر، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، چوں جیسے تصدیق بآ کے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ صانع عالم کا بنانے والا موجود است، موجود ہے، وہ عالم حادث است، اور عالم حادث ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ۔ تو عالم کا بنانے والا موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس میں یہ تصدیق کون سی تصدیق نظری، دوسری تصدیق نظری، اور تصدیق نظری میں کیا ہوتا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے عالم کا بنانے والا موجود ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے اور یہ نظام قدرت چل رہا ہے، تو یہ خود تو نہیں چل سکتا بلکہ اس کا بنانے والا، چلانے والا کوئی ہے، تو اس طریقے سے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور عالم حادث ہے کہ عالم کی جو چیزیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہیں، تو یقیناً عالم جو ہے حادث ہے، تو اس طریقے سے اس میں غور و فکر کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا باتیں پڑھی، 4
یعنی دو تصور کی قسمیں اور دو تصدیق کی قسمیں۔ تصور ایک ہوتا ہے تصور ضروری، ایک ہوتا ہے تصور نظری، کہ ایسا تصور جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو اس کو کہتے ہیں تصور ضروری، اور جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں تصور نظری، جس میں نظر کی ضرورت ہو، غور و فکر کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے تصدیق ضروری، تصدیق نظری، تصدیق ضروری جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اور تصدیق نظری جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو۔ تو یہ آج کے سبق کی 4 باتیں تھیں جو ہم نے پڑھی، اور پھر ان کی مثالیں آپ یاد رکھیں کہ تصور نظری کی مثال تو گرمی، سردی، کالا، سفید، ان چیزوں کا تصور، اور اگر تصور نظری کی بات کریں تو روح، فرشتہ، جن، ان چیزوں کا تصور۔ اسی طریقے سے تصدیق ضروری کی بات کریں تو آفتاب روشن ہیں، یہ اس کی مثال ہوگی جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تصدیق نظری کی بات کریں تو عالم کا بنانے والا موجود ہے، یہ تصدیق نظری ہوئی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔